الرحمن الرحیم۔ بہت مشکل بھی ہے کہ بہت بڑے پیغام کو چند جملوں میں بیان کیا جائے۔ بعض اوقات پروفیسر حضرات، لیکچرار حضرات، اساتذہ، دانشور، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، ہم جیسے کچھ بولنے والے لوگوں کو بعض اوقات یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ اب 10 منٹ رہ گئے، 10 منٹ میں بات پوری کیجئے۔ اب بات تو اتنی ہے کہ کب سے شروع ہو اور کہاں ختم ہو، مگر وہ کہہ رہے ہیں جی 10 منٹ میں بات کیجئے۔ تو 10 منٹ میں بات کرنا اور بات بہت طویل ہو اور بات بڑی گہری ہو تو کیسے 10 منٹ میں، کیسے 5 منٹ میں بات ہوگی؟ توجہ چاہوں گا عزیزو، ہاتھی بنانا بھی اللہ کا کام ہے، مگر اللہ کا کام ہاتھی سے زیادہ شاید چیونٹی بنانے میں ہے۔ ایک A4 صفحے کے اوپر سورہ الحمد لکھنا بھی آسان ہے، مگر زیادہ مشکل کام ہے کہ چاول کے دانے پہ الحمد لکھی جائے۔ یعنی مختصر بات کرنا، کم وقت میں بڑی بات کرنا، یہ بڑے ہنر کی بات ہے۔ ہندوستان میں یوم حسین تھا اور یوم حسین کا عنوان تھا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ بڑے بڑے مقررین تقریریں کر کے چلے گئے، جو مہمان خصوصی تھے انہیں 2 منٹ ملے۔ اذان کا ٹائم قریب ہو گیا تھا، سب کو نماز پڑھنی تھی، وقفہ دینا تھا سیمینار میں، اور مہمان خصوصی علامہ نقن صاحب کو بلایا گیا اور کہا جی 2 منٹ میں آپ کیا کہیں گے، آپ دعا کرا دیجئے۔ انہوں نے کہا میں آدھے منٹ میں بات کروں گا، میں 2 منٹ بھی بات نہیں کروں گا۔ اور نقن صاحب آئے مائک کے اوپر اور بسم اللہ پڑھ کر انہوں نے کہا کہ موضوع یوم حسین کا ہے، کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ میں کوئی 2 گھنٹے کا خطاب نہیں کرنے آیا، میں آدھے منٹ میں بات کروں گا۔ کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کربلا نہ ہوتی تو پھر اسلام کا یہ حال ہوتا۔ ایک مسافر داخل ہو رہا ہے شہر حمص میں، تھکے تو نہیں ہے، تو مؤذن اذان کہہ رہا تھا یقولون اہل الحمص اشہد ان لا الہ الا اللہ، اہل حمص کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا یہ اذان میں اہل حمص کہتے ہیں کہ جملہ کیوں ڈال رہا ہے، یہ سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کے بعد لا الہ الا اللہ، یہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ سیدھا سیدھا کیوں ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ حمص والے شہر والوں کا نام لے کے کہتا ہے، یہ شہر والے حمص والے کہتے ہیں۔ پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے وہ کیا کریں کہ ہمارا مؤذن چھٹی پہ گیا ہوا ہے اور یہ یہودی سریلا ہے، تو اسے کہا ہے تم اذان کہہ دو، تو کہتا ہے میں تو نہیں بولتا، تم کہہ دیتا ہوں، تم بولتے ہو جی۔ کچھ اور آگے گئے تو کیا دیکھا، پیش نماز پڑھا رہے ہیں، میں لطیفے نہیں سنا رہا، کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا، یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کچھ اور آگے گئے تو کیا دیکھا کہ پیش نماز پڑھا رہا ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو اور ایک ٹانگ کو اس نے ہوا میں معلق کیا ہوا ہے، ٹانگ ہوا میں اٹھائی ہوئی ہے اور ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے۔ نماز کے بعد پوچھا جی ان سے پوچھا جائے یہ کیا ہو رہا تھا؟ کہنے وہ آ رہے تھے نا مسجد، گھر سے تو رستے میں چھینٹیں لگ گئی تھی تو ایک پیر نجس ہو گیا تھا، تو انہوں نے نجس پیر علیحدہ کر دیا اور پاک پیر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔ جی کچھ اور آگے گئے تو کیا دیکھا، نماز جنازہ ہو رہی ہے اور جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اس کو باندھا ہوا ہے اور وہ پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، اور پیش نماز صاحب مسلسل اللہ اکبر تکبیروں پہ تکبیریں، اور 40 آدمی پیش نماز کے پیچھے کھڑے ہیں، اور وہ جو لیٹا ہوا ہے وہ پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں۔ تو اس نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو زندہ ہے۔ کہنے لگا میں کیا کروں؟ اب وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں میں کیا کروں، ایک بول رہا ہے کہ میں زندہ ہوں، 40 کہہ رہے ہیں یہ مردہ ہے، تو میں ایک کی مانوں یا 40 کی مانوں؟ کربلا نہ ہوتی تو یہ ہوتا۔
صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اچھا ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ مولانا یہ تو آپ نے کوئی تاریخ کے کچھ واقعات بتائے ہیں، ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا. جی جی، جہاں کربلا نہیں ہے وہاں آج بھی یہی ہوتا ہے. جی جی، ہمارے پڑوس والے ملک کے اندر ایک مردہ کو لے جا رہے تھے دفنانے کے لیے، تو جن کی حکومت تھی انہوں نے کہا ذرا رکھو نیچے. اس کا جو چہرہ کھول کے دیکھا تو اس نے داڑھی مونڈی بھی تھی. کہنے لگے زندگی میں تو اس کو 80 کوڑے لگے نہیں، اس کے جنازے کو 80 کوڑے مارو. تو کربلا نہیں ہوگی تو یہ ہوگا، اسلام کا مذاق بنے گا. مسلمان اسلام سے دوری کا سبب بنے گا، غیر مسلم اسلام قبول نہیں کرے گا. آج بھی الحمدللہ میرے عزیزوں، میرے سنی شیعہ بھائیوں، میں سندھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں. سندھ کا اپنا حسن ہے، یہاں کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے، یہاں کا سنی بھی مولائی ہے، یہاں کا شیعہ بھی مولائی ہے. یہاں تکفیریوں کے پیسے ضائع جاتے ہیں. مختلف صوبوں میں انہوں نے پیسے خرچ کیے اور کافر کافر کے نعرے لگائے، کچھ پیسہ کام آیا ان کا، مگر سندھ میں ضائع گیا. یہ سنیوں کے گھروں سے علم اتروا نہیں سکے، یہ نیاز نظر ماتم بند نہیں کروا سکے. یہ اولیاء الہی کی زمین ہے، یہ قلندر شہباز کی زمین ہے، یہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی زمین ہے. اس زمین کی صدارت عبداللہ شاہ غازی کر رہے ہیں. یہاں پیسے ضائع جاتے ہیں تکفیریوں کے. الحمدللہ یہاں سے دلوں سے اہل بیت کی محبت نکالنے میں یہ ناکام رہے. اور میں ایک اور پیغام آپ کے توسط سے دے دوں، ہمارے دلوں سے حسین نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں. نعرہ حیدری، بھیا بلند کرے پوری طاقت سے نعرہ حیدری. ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ. نعرہ حیدری. بچہ ماں کے شکم میں صرف سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ چکھتا ہے، نہ سونگھتا ہے. بچہ صرف ماں کے شکم میں سنتا ہے. جی ہماری ماں کا ہم پہ احسان ہے، ہم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، ہمیں مجلس میں لے جا کے حسین سلواتی تھی. ہم دنیا میں آنے سے پہلے امام حسین کا نام سن چکے تھے، لہٰذا ہم سے امام حسین نہیں چھٹیں گے. اور پھر جملے کو تکرار کر رہا ہوں کہ سندھ کا حسن ہے، اس کو محفوظ رکھیے. یہاں شدت پسندی نہیں ہے، یہاں محبت مارے لوگ ہیں. جی خود میں 2 ہندوؤں کے میزبانی میں مجلس اور نیاز اور ان کے طرف سے انتظامات میں شریک رہتا ہوں. ایک بہت بڑا نام ہے سندھ کا، ایک ہندو شخصیت کا، انہوں نے مسلسل پیغام مجھ تک پہنچایا ہے کہ وہ مجلس کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ سے پڑھواؤں گا. میں نے ایک جگہ کہہ دیا تھا کہ سندھ کا تو ہندو بھی مولائی ہے، یہ بھی عالی مدد بولتا ہے. تو ایک بہت بڑا نام ہے، نام نہیں لوں گا، انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے میں نے اپنے پوتے کا نام علی آنند رکھ دیا ہے. تو بھائی محبتوں کی زمین ہے، جگہ جگہ مولا غازی کا علم لگا ہوا ہے. جی اور جن گھروں پہ نہیں لگا ہوا انہیں بھی لگانا چاہیے.